بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی قسمت بدلنے والی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دو پسندیدہ صورتیں، کامیابی، دولت اور لمبی زندگی کے لیے یہ عمل کریں۔ اولاد کی تقدیر فوراً بدل جائے گی اور وہ ہر آنکھ کا تارا بن جائے گی۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے خاتون جنت، جگر گوشہ رسول حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ عظیم الشان عمل جو آپ کی زندگی کو ہر آنکھ کا تارا بنا دے گا، جو آپ کی اولاد کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ عزت، دولت، شہرت اور لمبی زندگی سب کچھ ملے گا اور انشاءاللہ فوراً ملے گا۔ بس آپ نے اس پیغام کو مکمل توجہ سے سننا ہے۔ جب ہم تذکرہ کرتے ہیں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو ہم اس ہستی کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں صادق و امین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم بیٹی ہیں جن کی آمد پر کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ صرف باپ کی بیٹی سے محبت نہیں تھی، بلکہ یہ اس مقام و مرتبہ کی پہچان تھی جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی سردار کو عطا فرمایا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی صبر، تقوی اور بہترین تربیت کا وہ نمونہ ہے جس کی روشنی میں آج ہم اپنی اولاد کے نصیب سنوار سکتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی گود میں پلنے والے حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ شہزادے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے نواسوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے اور یہ شہزادے آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو طویل کر دیتے تاکہ ان کے شوق میں خلل نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرماتے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرے۔ محترم ناظرین، اس محبت بھرے سلوک میں ہمارے لیے یہ سبق چھپا ہے کہ اولاد کی تربیت میں شفقت اور پیار کی کتنی اہمیت ہے۔ بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کی تربیت اسی نہج پر فرمائی کہ انہوں نے دین اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو تو ہمیں ان کی تربیت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان نقش قدم کو تلاش کرنا ہوگا جو انہوں نے اپنے گھر کی چہار دیواری میں قائم کیے۔ آج کے دور میں ہم اپنی اولاد کے لیے دنیاوی سہولیات، اعلیٰ تعلیم اور آرام و آسائش کے لیے تو دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ان کی روحانی تربیت کس طرح کر رہے ہیں؟ محترم ناظرین، اولاد کی قسمت صرف پیسوں سے نہیں بلکہ اللہ کے کلام کی برکت اور نیک سیرت سے بدلتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے وہ سچے واقعات سنائیں جو ان کے دلوں میں بہادری، سچائی اور اللہ پر توکل پیدا کریں۔ جب ایک بچہ یہ سنتا ہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی نے چکی پیستے ہوئے اپنے ہاتھوں میں چھالے ڈال لیے مگر کبھی اللہ کی شکایت نہیں کی، تو اس کے اندر صبر اور شکر کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ذکر کریں، انہیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے اور یہ دین ہم تک کن قربانیوں سے پہنچا ہے۔ جب ان کی بنیادوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہوں گی تو وہ معاشرے میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے بلکہ ہر جگہ عزت اور شہرت پائیں گے۔ سیدہ فاطمہ کا وہ خاص عمل اور وہ دو پسندیدہ صورتیں جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں،
ان کی تاثیر اتنی طاقتور ہے کہ وہ اولاد کے نصیب کی بندشوں کو توڑ دیتی ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جس کی برکت سے گھروں میں سکون آتا ہے اور اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں کثرت سے قرآن کی ان صورتوں کی تلاوت فرماتی تھیں، جس کا اثر شہزادوں کی شخصیت پر بھی نظر آتا تھا۔ اولاد کی کامیابی کے لیے صرف نصیحت کافی نہیں ہوتی، بلکہ والدین کا اپنا کردار اور ان کا اللہ سے تعلق سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ایک ماں یا باپ اللہ کے حضور تڑپ کر اپنی اولاد کے لیے یہ خاص عمل کرتے ہیں تو عرش الہی سے ان کے حق میں فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اس گفتگو میں گہرائی کی طرف بڑھیں گے، آپ پر وہ روحانی راز کھلیں گے جو آپ کی اولاد کو واقعی ہر آنکھ کا تارا بنا دیں گے، اور ان کی زندگی میں خیر و برکت کی وہ بارش ہوگی جس کا آپ نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے۔ محترم عزیزو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حسنین کریمین سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا یہ حال تھا کہ ایک بار آپ نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے، میرا باپ قربان ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہے۔ اسی طرح خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب وظائف مقرر کیے تو حسنین کریمین کا وظیفہ ان کے والد گرامی کی نسبت سے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی قربت کی بنیاد پر سب سے زیادہ رکھا۔ صحابہ کرام کی یہ محبت ہمیں سکھاتی ہے کہ اہل بیت سے وابستگی دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا دوسرا نام ہے۔ جب ہم اپنی اولاد کے دلوں میں ان پاک ہستیوں کی محبت بوتے ہیں تو اللہ ان کی قسمت کے ستاروں کو خود بخود روشن کر دیتا ہے۔ اس گھرانے کی خوشبو اور تربیت کے پیچھے جہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اثار تھا، وہیں ان کے والد ماجد اسد اللہ الغالب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت اور علم کا بھی بڑا حصہ تھا۔ حضرت علی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ حضرت علی اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں نہایت شفیق مگر با اصول تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ محترم عزیزو، حضرت علی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ مال و دولت نہیں بلکہ ان کی بہترین اخلاقی تربیت اور انہیں اللہ کے کلام سے جوڑنا ہے۔ جب ایک باپ اپنی اولاد کے رزق حلال کی فکر کرتا ہے اور انہیں حضرت علی جیسی بہادری اور حق گوئی سکھاتا ہے تو وہ اولاد دنیا کے کسی بھی میدان میں شکست نہیں کھاتی، چونکہ یہ سارا عمل قرآن پاک کی ان صورتوں سے جڑا ہے جو بی بی پاک کو بے حد پسند تھی۔ اس لیے کلام الہی کی فضیلت کو سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ قرآن وہ زندہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن سے ایسا عشق تھا کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کی تلاوت کرتے کہ ان کے گھروں سے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آوازیں آتی تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے دل پاک ہوں تو ہم کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہ ہوں۔ محترم عزیزو، جب ہم قرآن کی صورتوں کو اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھتے ہیں تو دراصل ہم اللہ کی اس رسی کو تھام لیتے ہیں جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ قرآن کی ہر آیت میں شفا ہے، ہر لفظ میں برکت ہے اور اس کی ہر صورت تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب آپ کامل یقین کے ساتھ ان صورتوں کا وظیفہ کریں گے تو کائنات کی تمام خیر و برکت آپ کی اولاد کے قدموں میں سمٹ آئے گی۔ آج کے معاشرے میں جہاں فتنوں کی بھرمار ہے،
اپنی اولاد کو ان برائیوں سے بچانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ انہیں قرآن کے حصار میں دے دیا جائے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بتائے ہوئے اس عمل کی برکت سے نہ صرف اولاد کی عمر میں برکت ہوتی ہے بلکہ ان کی عزت اور دولت میں بھی اللہ ایسا اضافہ فرماتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ تو کیا یہ آپ کی اولاد کی قسمت نہیں بدل سکتا؟ محترم عزیزو، یقین رکھیے کہ جب آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ان صورتوں کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ گویا کامیابی کے اس راستے پر چل پڑتے ہیں جس پر چل کر حسنین کریمین نے پوری دنیا میں نام پیدا کیا۔ ان صورتوں کی تلاوت سے گھر کی فضاؤں میں وہ سکون اترتا ہے جس کی برکت سے اولاد کے اخلاق خود بخود سنورنے لگتے ہیں۔ اب ہم اس سفر کی اگلی منزل کی طرف بڑھیں گے جہاں ہم ان مخصوص صورتوں کے فضائل اور ان کے پڑھنے کے انوکھے ثمرات کا ذکر کریں گے جو آپ کی نسلوں کو ہر آنکھ کا تارا بنا دیں گے۔ ناظرین محترم، جب ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پسندیدہ صورتوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان صورتوں کا انتخاب محض اتفاق نہیں تھا بلکہ ان میں وہ روحانی اسرار چھپے ہیں جو براہ راست انسانی تقدیر اور نسلوں کی فلاح سے جڑے ہوئے ہیں۔ بی بی پاک کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کی خوشبو سے مہکتا تھا اور آپ اپنی اولاد کی لوریوں میں بھی قرآن کی آیات گنگنایا کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حسنین کریمین کے اخلاق و کردار میں وہ بلندی پیدا ہوئی کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا ان کے نام کی مالا جپتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ مخصوص صورتیں جن کا تذکرہ ہم اس عمل میں کریں گے ان کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں حفاظت اور برکت کا سمندر ہیں۔ جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے ان صورتوں کو اپنا وظیفہ بناتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ اولاد کی تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور ان کی زندگی میں خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیوں میں قرآن کے ساتھ جو وابستگی تھی ان کا ایک حسین پہلو یہ بھی تھا کہ وہ اپنی اولاد کی بیماری ہو یا کوئی پریشانی ہو ہمیشہ کلام الہی سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے کلام کے ذریعے دم فرمایا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کو بری نظر، حاسدوں کے حسد اور زمانے کی سختیوں سے بچانے کا سب سے بڑا ہتھیار قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ بی بی فاطمہ کی پسندیدہ ان صورتوں میں وہ تاثیر ہے کہ اگر اولاد کی قسمت میں کوئی تنگی لکھی ہو تو اللہ کی رحمت اسے وسعت میں بدل دیتی ہے۔ کامیابی صرف وہ نہیں جو دنیاوی ڈگریوں سے ملے بلکہ حقیقی کامیابی وہ ہے جو آپ کی اولاد دنیا میں بھی معزز ہو اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ یہ وہ دولت ہے جس کا وعدہ ان مبارک صورتوں کے بڑھنے والوں سے کیا گیا ہے۔ سماجی لحاظ سے دیکھا جائے تو آج کل والدین کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ ان کی اولاد کو ایک اچھا نام اور مقام ملے۔ ناظرین محترم، عزت اور شہرت کے تمام خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ نے یہ خزانے اپنے کلام میں بانٹ رکھے ہیں۔ جب ہم ان دو صورتوں کا وظیفہ کرتے ہیں تو اولاد کے اندر ایسی کشش اور وقار پیدا ہوتا ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اولاد کا ہر آنکھ کا تارا بننا دراصل اللہ کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے جو وہ تلاوت قرآن کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو یہ سکھانا ہوگا کہ وہ دنیا کی چکا چوند میں گم ہونے کے بجائے اہل بیت کی سیرت کو اپنائیں، کیونکہ اسی راستے پر چلنے والوں کو اللہ نے لمبی عمر، صحت اور دائمی کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے اس کی زندگی پرسکون ہے اور اخلاق کی بہترین تربیت قرآن کے سائے میں ہی ممکن ہے۔ محترم عزیزو،
تلاوت قرآن کی برکت صرف تسبیح تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمارے گھر کی فضاؤں کو پاکیزہ بناتی ہے۔ جب گھر میں ان صورتوں کی تلاوت بلند ہوتی ہے تو فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اولاد کی کامیابی کے لیے آپ کا یہ ایک چھوٹا سا عمل اس کی پوری زندگی کی بنیاد کو مضبوط کر سکتا ہے۔ بی بی فاطمہ کی ان پسندیدہ صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ انعام رکھے ہیں جو اولاد کے نصیب کو سونا بنا سکتے ہیں۔ اب ہم اس سفر کے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں میں آپ کو ان صورتوں کا نام بتاؤں گی اور وہ خاص طریقہ بھی سمجھاؤں گی جس سے ان کی تاثیر فوراً ظاہر ہوتی ہے۔ یقین جانیے جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کی زندگی میں وہ حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں گے جن کا تذکرہ ہم نے اس گفتگو کے آغاز میں کیا تھا۔ ناظرین، اب ہم اس سفر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم ان دو عظیم الشان صورتوں کے نام اور ان کے وہ روحانی اسرار ظاہر کریں گے جو آپ کی اولاد کی تقدیر میں انقلاب برپا کر دیں گے۔ یہ دونوں صورتیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اور ان کے گھرانے سے اس قدر گہرا تعلق رکھتی ہیں کہ انہیں اہل بیت کی خوشبو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ان میں سے پہلی سورت دہر ہے جسے سورت الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مبارک سورت قرآن پاک کے 29ویں پارے میں موجود ہے اور اس کی 31 آیات ہیں۔ اس سورت کے بارے میں مفسرین کرام جیسے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی آیات بالخصوص آیت نمبر 8 اور 9 اس وقت نازل ہوئیں جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے مسلسل 3 دن تک اپنی افطاری کا کھانا مسکین، یتیم اور قیدی کو دے دیا تھا۔ اللہ رب العزت کو اپنے اس پیارے گھرانے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے احسار اور قربانی کا ذکر ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ جب آپ اپنی اولاد کے لیے سورۃ دہر کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ گویا ان کے لیے اسی پاکیزہ فطرت اور بلند کردار کی دعا کر رہے ہوتے ہیں جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ تھا۔ اس سورت کا معنی ہی وقت اور انسان ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی اصل قیمت اس کا وہ اخلاق ہے جو اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا دے۔ محترم عزیزو، اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اسے پڑھتا ہے یا اپنی اولاد کے لیے اس کا وظیفہ کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو شکر گزار بناتا ہے اور انہیں زمانے کی پستیوں سے نکال کر بلندیوں پر فائز کر دیتا ہے۔ بی بی پاک اس سورت سے بے پناہ محبت فرمایا کرتی تھیں کیونکہ اس میں اللہ نے انعام پانے والوں کے لیے جنتی لباس، ریشم اور ٹھنڈی چھاؤں کے وعدے فرمائے ہیں۔ یہ سورت اولاد کے نصیب کو کھولنے اور ان کے دشمنوں کے دلوں میں ان کی ہیبت پیدا کرنے کے لیے ایک تیر بہدف عمل ہے۔ دوسری سورت جو بی بی پاک کو بے حد عزیز تھی اور جس کا تعلق براہ راست ان کی اپنی ذات سے ہے، وہ سورت الکوثر ہے۔ یہ قرآن کی سب سے مختصر لیکن معجزاتی صورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت عطا کی گئی جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کر دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس خیر کثیر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا کی وہ پاکیزہ نسل ہے جو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو روشن رکھے گی۔ محترم ناظرین، اولاد کی بقا، ان کی لمبی عمر اور ان کی عزت کے لیے سورت کوثر سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں۔ جب آپ اس سورت کو اپنی اولاد کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی اس عطا کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں جو اس نے آپ کو اولاد کی صورت میں دی ہے۔ یہ سورت اولاد کو ہر نظر بد سے بچاتی ہے اور ان کے رزق و دولت میں ایسی برکت پیدا کرتی ہے کہ نسلیں سنور جاتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت ان صورتوں کے تلاوت کو اپنے گھر کی برکت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب کلام الہی گھر کی دیواروں میں گونجتا ہے تو وہاں سے نحوست
اور پریشانیاں کوچ کر جاتی ہیں۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں کہ وہ کامیاب کیسے ہوں گی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کامیابی کا راستہ تو ان صورتوں میں چھپا ہے جنہیں جنت کی سردار نے پسند فرمایا۔ محترم ناظرین، ان دونوں صورتوں کا مجموعہ اولاد کے لیے ایک حفاظتی ڈھال ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ سورۃ دہر ان کے کردار کو سونا بناتی ہے اور سورۃ کوثر ان کی عمر اور خوشحالی کی ضامن بنتی ہے۔ اب ہم 5ویں اور آخری صفحے کی طرف بڑھیں گے جہاں میں آپ کو وہ مکمل طریقہ اور عمل بتاؤں گی جس کے بعد آپ کی اولاد کی قسمت انشاءاللہ فوراً بدلنا شروع ہو جائے گی اور وہ دنیا کی ہر آنکھ کا تارا بن جائے گی۔ ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم، پر اثر اور روحانی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں میں آپ کو وہ مکمل طریقہ اور عمل عطا کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی اولاد کی تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ یاد رکھیے، اولاد کے لیے والدین کی دعا عرش کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس عمل کے لیے سب سے بہترین اور سکون والا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ عشاء کے بعد جب دنیا کی چہل پہل تھم جاتی ہے تب اپنے رب کے حضور جھولی پھیلا کر مانگنا ایک خاص تاثیر رکھتا ہے۔ اس روحانی عمل کا آغاز آپ نے 7 مرتبہ درود پاک سے کرنا ہے۔ درود پاک وہ چابی ہے جو دعا کی قبولیت کے تالے کھولتی ہے۔ درود کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام یا برو یا رعوف، اس کی ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنی ہے۔ یا برو اس خدا کا نام ہے جو احسان کرنے والا ہے، اور یا رعوف وہ ہے جو نہایت مہربان اور دلوں کو نرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ ان ناموں کا ورد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی اولاد کے سخت دلوں کو موم کر دیتا ہے اور ان کے اندر اپنے والدین کے لیے محبت اور فرمانبرداری پیدا فرما دیتا ہے۔ ان ناموں کی برکت سے اولاد کے ضدی پن کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ان ناموں کی تسبیح کے بعد آپ نے نہایت توجہ اور کامل یقین کے ساتھ 1 مرتبہ سورۃ دہر پارہ 29 کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وہی صورتیں ہیں جنہیں سیدہ فاطمہ نے پسند فرمایا۔ سورۃ دہر آپ کی اولاد کے کردار کو مضبوط کرے گی اور سورۃ کوثر ان کی عمر، رزق اور عزت میں خیر کثیر پیدا کرے گی۔ تلاوت مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 بار استغفار کی پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک بہت گہری بات سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ہمارے اپنے گناہوں کی نحوست ہماری اولاد کے نصیب میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں تو وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اولاد اکثر والدین کا عکس ہوتی ہے۔ اگر ہم نماز کے پابند ہوں گے، جھوٹ سے بچیں گے اور اللہ سے ڈریں گے تو ہماری اولاد ہمیں دیکھ کر خود بخود نیکی کا راستہ اپنائے گی۔ 100 میں سے 90% بچے اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس لیے ہمیں خود کو نمونہ بنانا ہوگا۔ تاہم یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کا بیٹا راہ راست سے بھٹک گیا، اور فرعون جیسے ظالم کے گھر میں حضرت آسیہ جیسی نیک خاتون موجود تھیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جہاں سے چاہے نور پیدا کر دے۔ ہمارا فرض صرف کوشش اور دعا کرنا ہے۔ جب آپ عشاء کے بعد یہ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 7 بار درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ کے حضور اپنی اولاد کا نام لے کر رو رو کر دعا کریں۔ ان کی کامیابی، دولت، لمبی عمر اور نیک بخت ہونے کی درخواست کریں۔ اگر وہ نافرمان ہیں تو ان کے دل کی تبدیلی کی دعا مانگیں۔ اگر وہ بے روزگار ہیں یا رشتوں کی بندش کا شکار ہیں تو اس کفیل عمل کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ غیب سے کیسے مدد آتی ہے اور آپ کی اولاد واقعی ہر آنکھ کا تارا بن جاتی ہے۔ محترم عزیزو، اگر آپ کو بی بی پاک کی نسبت سے یہ عمل پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے والدین کا بھی بھلا ہو سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی روحانی ویڈیوز لاتے رہیں۔ آج کا خاص سوال: کیا آپ جانتے ہیں
کہ سورۃ کوثر میں جس کوثر کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے جنت کی نہر، آپشن بی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی اولاد کو نیک، صالحہ اور والدین کا فرما بردار بنائے، آمین۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔